بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے ہیں؟ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے؟ تیری چوکھٹ سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے؟ خدا کا شکر ہے رخ لیے آئے ہو محفل میں، خدا کا شکر ہے کہ وہ رخ لیے آئے ہیں محفل میں۔ اگر پردوں میں چھپے رہتے شمع، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے؟ خدا آباد رکھے سلسلہ تیری نسبت کا، خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بڑی دنیا میں پہچانے کدھر جاتے؟ نصیب اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، نصیب اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، کہاں ورنہ کہاں رکتے کہاں تھمتے، خدا جانے کہاں جاتے۔ اور آگے کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں، کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، کروں شکر کتنا اور کروں میں فخر کتنا کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، اور بنا کے سید المرسلین کا امتی، اور بنا کر سید المرسلین کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی، مجھ کو گناہ سے پہلے ہی میری بخشش کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے اولیاء سے بغض رکھے، یا جو شخص میرے اولیاء جو اللہ کے دوست ہیں ولی ان سے کسی قسم کا بغض رکھے یا ان کو برا بھلا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس حدیث میں اس شخص کے ساتھ جو ولیوں کو اور اولیاء کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس حدیث میں اس شخص کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے، جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطان بھی تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہر آدمی کے دل کے ساتھ چپکا ہوا ہے، شیطان ہر آدمی کے دل کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ شیطان کون ہے؟ شیطان اللہ تعالیٰ کا ایک دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا شیطان تو جنت سے نکل جا، تو لعنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مہلت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کی مہلت دے دی۔ قیامت تک کی مہلت ملنے کے بعد شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کچھ طاقتیں بھی مانگی، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دے دی، جن میں سے دو ابھی آپ کو بتائی ہیں کہ سب سے پہلے شیطان انسان کے دل کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، اور دوسری میں آپ کو دوسری حدیث میں یہ بتایا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح انسان کی رگوں میں اس کا خون دوڑتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سوتا ہے تو شیطان جو ہے نا، شیطان وہ انسان کی ناک پر بیٹھتا ہے۔ کیوں بیٹھتا ہے؟ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے ناک پر اس وجہ سے بیٹھتا ہے کہ جب وہ انسان اپنے بستر پر ہو اور اس کی موت کا وقت قریب ہو، جب شیطان اس کے نام پہ بیٹھا ہوتا ہے، شیطان کو پتہ ہوتا ہے جب انسان کوئی نیکی کا ارادہ کرے یا بدی کا ارادہ کرے، شیطان اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کاموں سے پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
بستر پر ہی پرواز ہو جائے، اگر وہ شخص مرنے والا ہو تو شیطان اس کو گمراہ کر کے یا کافر کر کے مرے، اگر وہ شخص کلمہ پڑھنے لگے تو کافر ہو کر مرے، شیطان اس کو کلمہ پڑھنے سے روک دے۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن یعنی شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کی رگوں میں دوڑنے والا خون کے ساتھ ساتھ وہ دوڑتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنا اختیار دیا کہ وہ انسانوں کے خون کے ساتھ دوڑ سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار دیا کہ وہ انسان کے دل سے سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے، انسان کے دل کے ساتھ چپکا ہوا ہو سکتا ہے، اتنا جب اگر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے پاس اتنی طاقت ہو تو دوستوں کے پاس کتنی طاقت ہوگی۔ ناظرین، آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اولیاء کرام۔ آج جتنے بھی ہمارے اولیاء کرام اس دنیا سے گزرے ہیں، تمام کے تمام ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہیں، ہدایت کا مینار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کو اگر نظر لگتی ہے تو انسان اس نظر کی بدولت مر بھی سکتا ہے، یعنی اس نظر کی بدولت، بری نظر کی بدولت انسان اپنی قبر میں بھی جا سکتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ وہی نظر اگر اونٹ کو لگی تو اونٹ اپنی جان سے ایک پریشر میں آ جاتا ہے، ایک برتن میں آ جاتا ہے، اس کا گوشت بنا دیا جاتا ہے۔ اب اگر نظر بد کی اتنی طاقت ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ شیطان کی طاقت بھی اتنی ہے، نظر بد کی طاقت بھی اتنی ہے، تو اللہ کے دوست مطلب ولی کی طاقت کتنی ہوگی۔ آپ ولی کی طاقت کا اندازہ لگائیں اور بتائیے کہ اگر آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ولی کی نظر خیر کی ہوگی، ہمارے پیر کی نظر خیر کی ہے، یار ہوگا آپ کا پیر بھی کوئی ولی ہوگا، مان لیتے ہیں، مگر اب آپ جو دوسرے ولی اللہ ہیں آپ ان کو جھوٹا قرار نہیں دے سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذکر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، ذکر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ میرا ذکر جو لوگ کر رہے ہیں، جاؤ تم ان کے پاس جاؤ اور دیکھ کے آؤ میرا ذکر کون کر رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اوپر دیتا ہے، اے فرشتوں جاؤ اور دیکھ کے آؤ زمین پر میرا ذکر کون کر رہا ہے۔ جب فرشتے نیچے گئے زمین پر جاتے ہیں تو نیچے زمین سے ہو کے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جا کے کہتے ہیں، ہماری مولا نیچے کچھ بندے تھے وہ توبہ کر رہے تھے، تیری جنت کی التجا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں کیا ان لوگوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ انہوں نے جنت نہیں دیکھی، وہ ایسے ہی انہوں نے قرآن میں جتنا ذکر سنا، حدیثوں میں جتنا ذکر سنا، وہ اسی کی بدولت آج تلاش کر رہے ہیں جنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو جنت دے دی جائے، ان کو جنت مل گئی، جا کے اعلان کر دو کہ ان کو جنت مل گئی۔ دوسری طرف دوسرے فرشتے پھر نیچے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتے جاؤ پوچھ کر آؤ یہ بندے کون سا ذکر کر رہے ہیں، کیا ذکر کر رہے ہیں، جاؤ تم دیکھ کر آؤ۔ تو اللہ وہ فرشتے زمین پر جاتے ہیں، جب فرشتے زمین پر پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ وہ دوزخ کا ذکر کر رہے تھے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ وہ فرشتے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں کیا ان لوگوں نے دوزخ دیکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وہ فرشتے کہتے ہیں نہیں یا اے اللہ انہوں نے دوزخ بھی نہیں دیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں سب کو دوزخ سے پناہ دے دی گئی اور ان تمام لوگوں کو جنت کا حقدار بنا دیا گیا۔ آپ اگر دیکھیں تو ادھر یہ حدیث مکمل نہیں ہوتی، وہ شخص تھا جو ذکر کر رہا تھا جنت کا اور دوزخ کا، جو دوزخ سے پناہ مانگ رہا تھا اور جنت کی طلب کر رہا تھا، یہ نبی پاک کی حدیث ہے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث ابھی تک مکمل نہیں ہوتی، یہ حدیث ابھی تک مکمل نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ آگے وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کچھ بندے ادھر اپنے کام سے آئے تھے، وہ تیرا ذکر نہیں تھے کر رہے، نہ وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، نہ وہ جنت میں جانے کی تمنا کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا آج ان بدبختوں کو بھی جنت دی گئی، آج ان کو بھی ایسا کچھ
بیٹھنے کا اثر. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ولی اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے.